بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدے کے اسباق چل رہے تھے۔ پہلے قاری تاج ولی صاحب حفظ اللہ تعالی نے چند مخارج آپ کے سامنے بیان فرمائے تھے۔ آج انہی مخارج کو دوبارہ دہرائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے بھی چند مخارج آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حروف تہجی جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے منہ کے اندر زبان کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے، پھر دانتوں کا بھی ہوتا ہے، حلق کا بھی ہوتا ہے، زبان کی جڑ کا، زبان کے درمیان کے حصے کا، اوپر تالو کا نرم حصہ اور تالو کے سخت حصہ، ان تمام چیزوں کا اس میں کردار ہوتا ہے۔ تو ان سے حروف نکلتے ہیں۔ تو عربی میں ان حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو یہ مخارج کل 17 ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں، یہ کل 17 مخارج ہیں۔ مخرج نمبر 1، منہ کے خالی حصے کی ہوا سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ منہ کے خالی حصے کی ہوا سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ الف، واو اور یا ادا ہوتے ہیں، ان کو ہویہ بھی کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 2، حلق کے آخر سے جو سینہ کے قریب ہے اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ حلق کے آخر سے جو سینے کے قریب ہے اس سے جو 2 حرف ہوتے ہیں وہ حمزہ اور ہا، یہ 2 حروف ہیں۔ مخرج نمبر 3، حلق کے درمیان سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین، ہا۔ مخرج نمبر 4، حلق کے شروع والے حصے سے بھی 2 حروف غین، خا ادا ہوتے ہیں۔ تو مخرج نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ 3 جو مخارج ہیں ان میں ہر مخرج کے اندر 2 حروف آئے۔ پہلے مخرج میں یعنی مخرج نمبر 2 میں حمزہ ہا، مخرج نمبر 3 میں عین ہا، مخرج نمبر 4 میں غین خا، یہ 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور ان حروف حلقی کے بارے میں بتائیں گے آگے کسی بھی سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے آنے سے غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی غنہ کے جو اسباق ہوں گے پھر اس میں انشاءاللہ اس کی بھی حروف حلقی کی بھی وضاحت کر دیں گے۔ آگے مخرج نمبر 5 ہے، زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی طرف ہے جب تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، یعنی تالو کا جو نرم حصہ ہے زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو حلق کی طرف ہے اور تالو کے نرم حصے سے جب یہ ٹکرائے تو اس سے مخرج نمبر 5 کے حرف یعنی قاف ادا ہوتا ہے۔ اور مخرج نمبر 6 یہ بھی قاف کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کا مخرج سے ملتا جلتا ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے جب تالو سے لگے تو اس سے 1 حرف کاف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف ادا کرنے کے لیے حلق کے یہ جو ہمارا تالو ہے اس کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور کاف کا جو مخرج ہے یہ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں، قاف، تو یہ جو ہمارا زبان کی جڑ کا حصہ ہے، اور جو ہمارا تالو ہے اس کے نرم حصے سے قاف ادا ہو رہا ہے، اور زبان کی جڑ کا حصہ جو منہ کی طرف اور تالو کا سخت حصہ کاف، آپ بھی ساتھ پڑھیں گے کاف، تو یہ کاف ادا ہو رہا ہے۔ تالو کے نرم حصے سے قاف اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان 2 یعنی قاف اور کاف مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 میں جو 1 حرف قاف اور کاف آیا ہے ان کو لحاتیہ یا لہویہ بھی کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 7، زبان کے درمیانی حصہ جب تالو کے درمیان میں لگے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیانی حصہ جب تالو کے درمیان میں لگے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، نمبر 1 جیم، نمبر 2 شین، نمبر 3 یا۔
تو ان کی آپ مشق کرتے رہیں گے۔ یہ 3 حروف مخرج نمبر 7 میں ذکر ہو گئے۔ مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے ایک حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ بائیں طرف سے نکالنا آسان، دائیں طرف سے نکالنا تھوڑا مشکل ہے، اور ایک دم دونوں طرف سے نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تھا کہ ان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ زبان کو دونوں طرف، داڑھوں کی دونوں طرف لگا کر کے ضاد نکالتے تھے۔ یہ ان کا ایک خاصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، ورنہ عام طور پر یہ زبان کے داڑھ کے دائیں طرف یا بائیں طرف اس طرح لگانے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ دائیں طرف کچھ آسان ہے، بائیں طرف کچھ مشکل ہے، اور دونوں طرف لگا کر کے نکالنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو مخرج نمبر 8 میں زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد۔ صحیح ہے۔ آگے ہے مخرج نمبر 9، زبان کی کروٹ نوک سمیت کا وہ حصہ جو ہونٹوں کی طرف ہے جب اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے ایک حرف لام ادا ہوتا ہے۔ دائیں طرف سے نکالنا آسان ہے، بائیں طرف سے اور ایک دم دونوں طرف سے بھی نکال سکتے ہیں۔ لام۔ مخرج نمبر 9 دوبارہ سماعت فرمائیں کہ زبان کی کروٹ نوک سمیت کا وہ حصہ جو ہونٹوں کی طرف ہے جب اوپر کے 4 دانتوں کو مسوڑوں سے، جب اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے ایک حرف لام ادا ہوتا ہے۔ دائیں طرف سے نکالنا آسان ہے، بائیں طرف سے اور ایک دم دونوں طرف سے بھی نکال سکتے ہیں۔ مخرج نمبر 10، زبان کی نوک کروٹ سمیت جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے ایک حرف نون ادا ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کو پڑھ کے دیکھیں، نون۔ یہ زبان کی نوک کروٹ سمیت جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو ایک حرف نون ادا ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ کے سامنے حروف تہجی جو ادا ہوتے ہیں منہ سے، اس سے جو ان کے ادا ہونے کی جو جگہ ہیں اس کے بارے میں سبق تھا، اور بتایا تھا کہ اس کے ٹوٹل 17 مخارج ہیں۔ 17 مخارج میں سے 10 مخارج آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ شروع میں تو آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا کہ جیسے حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، ہا ہے، اسی طرح خا، غین، ان کو بھی بعض لوگ کھا اس طرح بولتے ہیں، تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ حضرات مشق فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ حلق کے درمیان سے بھی 2 حروف جو عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، اس کا بہتر اور آسان طریقہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ عین کو ادا کرتے ہوئے حلق کے نیچے انگوٹھے کے سرے سے یا کسی انگلی کے سرے سے ہلکا سا دبائیں گے تو اس سے عین یا ہا بالکل آسانی ادا ہو جائیں گے۔ جیسے آپ ادھر تھوڑا ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا دبائیں اور آواز نکالیں، عین عین، اور اسی طرح یہ ہا ہے، جب یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ ادا ہو جائیں گے۔ اور آج کے سبق مکمل ہوا جس میں 17 مخارج میں سے 10 مخارج آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔